اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل. ویورز کل میں اپنی ویڈیو ریلیز نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کل میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے گیا تھا. میری تمام لوگوں سے عوام سے یہ اپیل ہے کہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کرائیں اور رجسٹریشن کرانے کے بعد اپنی ویکسینیشن لازمی کرائیں. ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں، اور کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ تقریباً سینیٹائزر موجود ہوتا ہے، رکھا ہوا ہے، لوگوں نے رکھا ہوا ہے، بینک والوں نے رکھا ہوا ہے. یعنی کہ کل میں جب وہاں پہ گیا تھا جسے کہتے ہیں کہ ویکسین کرانے، تو وہاں بھی رکھا تھا. تو سینیٹائزر کا استعمال لازمی کریں اور خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. خاص طور پہ یہ جو کل میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا خواتین کی، ایک جسے کہتے ہیں جرنلسٹ صاحب جو تھے وہ بازار میں گھوم رہے تھے، غالباً پروگرام تھا آج دنیا کا عمران خان کے ساتھ، اور وہ جو تھے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ جو کرونا کی SOPs ہیں اور یہ لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو خواتین کی عرض سنیں کہ بازاروں کو تو 24 گھنٹے کھول دینا چاہیے تاکہ پھر اپنی مرضی سے ہم لینے کے لیے نکلیں گے تو رش نہیں ہوگا. تو خواتین اور 24 گھنٹے کے لیے کھول دو، اور یہ آپ بعید کریں گے کہ خواتین گھر میں بیٹھ جائیں. ایک دوپٹہ لینے کے لیے ایک خاتون، ان کے ساتھ 2 سہیلیاں، اور 2 سہیلیوں کے ساتھ 2 بچے جاتے ہیں. اب حساب لگا لیں لینا کیا ہے، ایک دوپٹہ. تو اسی طریقے سے جو جوتے لینے کے لیے جب جاتی ہیں تو جوتے والا تو بیچارہ شروع میں، لیکن اب تو وہ بھی عادی ہو کے خوش ہوتے ہیں کہ 15 خواتین دکان میں داخل ہوئی ہیں، جوتا ایک لینا ہے. تو میں تو صرف یہی بات کروں گا، میں ان خواتین کے بارے میں، پاکستان کی خواتین کے بارے میں خاص طور پہ کوئی نہیں، میں تو یہاں کے مردوں سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے پوری تنخواہ بیگم کے ہاتھ میں مت دیا کریں، کچھ جیب میں رکھا کریں اور خود جوتے موتے لا دیا کریں. نہیں تو انہوں نے تو یہی کرنا ہے. اور کرونا بڑھانے کے اندر ایک ہمارے ملک کے اندر یہ جو جاہل طبقہ کون ہے؟ بعض لوگ تو پڑھے لکھے، یاد ہوگا آپ کو کہ مریم نواز، یہ جو جسے کہتے ہیں قطری نانی ہے، اس نے ایک دن بات کی تھی، یہ کرونا مشکل میں، جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو کرونا جو ہوتا ہے آتا ہے، نہیں تو ادروائز نہیں آتا. تو جن لوگوں کے ذہن ہی یہ ہو، جن کے لیڈروں کے ذہن یہ ہو، تو ان سے آپ کیا بعید کر سکتے ہیں. بہرحال ویورز یہ ایک بات میں نکل آئی. بہرحال آج میری جو ویڈیو ہے اس کا صرف ایک ہی پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے گا کہ جو ہماری عدلیہ کے جو کرپٹ ججز ہیں. دیکھیں ویورز، جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس کو کتنے دن ہو گئے کہ ان کی بیگم زرینہ ہے یا سرینہ ہے، اب یہ بھی نہیں پتا کیونکہ وہ 2 شناختی کارڈ ہیں اور بیگم ایک کی، اب پتہ نہیں ہے زرینہ ہے یا سرینہ، یہ نہیں پتا. تو وہ روئی، اور جتنے ججز کی وہ بھابھی تھیں، باجی کسی کی بھی نہیں تھی، یہ پہلے بتا دوں. تو وہ بھابھی کا رونا دیکھا نہیں گیا، اور وہ جناب جسے کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ اگر میرے سے رسیدیں مانگو گے تو پہلے اپنی اپنی رسیدیں پیش کرو. تو بات یہ ویورز کے کوئی، میں ججز کی بات نہیں کر رہا، میں ان تمام میڈیا کے بڑے بڑے اینکروں کی بات کر رہا ہوں جو لاکھوں روپے پر ڈے کما رہے ہیں. کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے پروگرام کے اندر صرف 2 لکیروں کا کلپ چلا دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے بھی مفادات ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں. یعنی کہ میں سمیع ابراہیم ہو گئے، صابری شاکر ہو گئے، عارف حمید بھٹی ہو گئے، دوسرے بھٹی صاحب ہو گئے، نجم سیٹھی ہو گیا، میں ان لوگوں کی بذات خود بہت عزت کرتا ہوں. لیکن مجھے، اور اس کے اندر یہ جسے کہتے ہیں عباسی صاحب ہو، لیکن میں نے بذات خود جن سے میں رابطہ کر سکتا تھا، میں نے رابطے کر کے یہ بات کی تو انہوں نے ہنسے اور مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ کو پتہ ہے مسکراہٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے گا کہ ہمارا کام جو صحافی ہوتا ہے، اس کا کام ہے گا خبر دینا، اور سچی خبر دینا، اور جسے کہتے ہیں کہ اگر وہ ملک اور قوم کے مفاد میں وہ خبر نہیں ہے تو اس کا کنڈیم کرنا، اور اگر وہ ملک اور قوم کے مفاد میں وہ خبر تو بھلے جتنا مرضی آپ کے اوپر پریشر آئے، آپ کو سچ بولنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہے
کہ جسٹس فائز عیسیٰ یہ کوئی پہلی کہانی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ افتخار چودھری تھا. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کروں کہ ان تمام کے پیچھے یہ جو جسٹس افتخار چودھری کی ایک موومنٹ چلی تھی جدھر انڈیا سے پیسہ آیا تھا، اس کو پروان چڑھانے کے اندر ایک وہ کوئٹہ کا ایک پاگل تھا، علی احمد کرد اس کا نام تھا. نہ وہ انسان شکل سے لگتا ہے، نہ کرتوتوں سے لگتا ہے، نہ اس سے لگتا ہے. اور دوسرا چودھری اعتزاز احسن صاحب کا تھا. اب چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم قوم سے معافی چاہتے ہیں. مطلب یہ چودھری اعتزاز احسن نے تقریباً 5-6 سال پہلے قوم سے معافی مانگ لی اس بات پہ کہ جناب جو افتخار چودھری کا ساتھ دے کے میں نے غلطی کی. تو میں اب ایسی معافی کو کیا کہوں کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کو ان سے وینٹیلیشن کھینچ لی، ان سے آکسیجن ماسک آپ نے اتار دیا اور اس کے بعد آپ معافی مانگ رہے ہیں. تو چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ اتنے سینئر سیاستدان، بیوروکریٹس، بیرسٹر، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور آپ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، آپ نے یہ غلطی کی. اور جب آپ کو پتہ لگا کہ اب میں غلط کر چکا ہوں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس سے میدان میں آتے، بلکہ آپ میدان میں آنے کے بجائے آپ سائیڈ مار گئے. آپ کو میدان میں آنا چاہیے تھا. آپ کو افتخار چودھری کو جگہ کے اوپر ننگا کرنا چاہیے تھا. آپ کو ان تمام ججز کو جگہ کے اوپر ننگا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی ہم نے اس لیے عدلیہ بحال نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا یہ جب عدلیہ بحال ہوئی تو سب سے پہلے وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ شریف نام کا ایک جج تھا جو چیف جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ شہباز شریف سے کیا کیا مراحت لے گیا، وہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، کانا دجال ٹائپ کا تھا. اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو قاسم علی خان ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ کون ہے گا، وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے گا کہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ دار ہے. اور کیسے بیلیں دے رہا ہے، کیسے باہر بھیج رہا ہے، کیسے 50-50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ چھوڑ رہا ہے، کیسے شہباز شریف کو باہر نکال رہا ہے، سب آپ کے سامنے. جسٹس فائز عیسیٰ کرپٹ ترین شخص. اچھا، میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل کی ہے جو اس کی لندن کی پراپرٹیز ہیں، ان کی فوٹوز اور ان کی پوری ویڈیو میں نے وائرل کی ہے اپنے فیس بک پہ. اس کو ضرور دیکھیں، ان جائیدادوں کو ضرور دیکھیں. اور وہ جائیدادیں میں آپ کو بتاؤں جو میں نے تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کی ہے اپنے طور کے اوپر، کیونکہ یہ جو شریف خاندان ہے جیب سے کچھ نہیں دیتا، جیب سے کبھی کچھ نہیں دے گا. انہوں نے یہ کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو یہ جائیداد ان کو دلائی اور اس کا وہ یہ تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے وہ جو جسے کہتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کیس تھا وہ بند کروایا، جو اس جسٹس فائز عیسیٰ نے بند کیا. یعنی کہ نمرود ہے یہ ہماری قوم کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو کہتے ہیں کہ منہوں پہ سنت رسول سجاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی. جسٹس فائز عیسیٰ نے باقاعدہ ایک بیان میں کہا کہ میں اگر مر جاؤں گا تو میں شہید ہوں گا. او بھائی تم شہید کیسے ہوں گے؟ اور تم تو ملک کو قوم کو لوٹ کے مر رہے ہو تو تم تو مردار ہوں گے، تم شہید تو نہیں ہو سکتے. اور فرض کرو کہ تم شہید ہو بھی جاتے ہو کسی طریقے سے تو جنت کی گارنٹی کس تمہارے لیے تو نہیں ہے. ہر شہید کے لیے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. حساب کتاب دے کے جانا ہے اور ادھر کوئی رسید مانگتا نہیں ہے. ادھر کوئی بھائی بندہ آپ کا بیٹا ہوا رسید آپ سے نہیں مانگے کہ جس کے آگے جا کے سرینا ایسا یا زرینا ایسا 2 آنسو ٹپکائے گی. نہیں، ادھر آپ کو رسید خود پیش کر دی جائے گی کہ جناب یہ وہ ذرائع، یہ جو جائیداد آپ نے حاصل کی تھی یہ فلانے بندے سے آپ نے رشوت لے کے حاصل کی تھی، اس لیے آپ کو جنت کا 7واں درجہ عطا کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ تو دین اینڈ دیئر وہاں پہ سوال جواب ہوگا. اس کے اندر تو 7واں 6واں 5واں مختلف پتہ نہیں کون سا درجہ آپ کا ہے کون سا ہمارا، یہ تو ادھر جا کے پتہ لگے گا. لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہے ضرور، یہ کنفرم ہے، گارنٹی دیتا ہوں میں اس چیز کی کہ جو شخص نیک ہے. اچھا، لوگ یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بڑی وہ ہے کہ جناب جو مرضی کر لو، 2 نفل پڑھ لو تو آپ پاک صاف ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ کس طرح ہو جائیں گے؟ میں یہاں پہ ایک قصہ آپ کو بتاؤں. ایک پٹھان جو تھا اس کا روزہ تھا، گرمی سخت پڑ رہی تھی، بیچارے کا منہ خشک ہوا ہوا، چہرے کے اوپر سے جناب برا حال. وہ جناب ایک جگہ پہ جا رہا تو ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے کھیتوں میں تربوز کھا رہے تھے. پٹھان نے یوں کر کے دیکھا، لیکن وہ 5-6 تھے تو پٹھان ہوتا ہے. اس نے کہا کوچا ادھر تو ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم جنت کے اندر نا دروازے کے اوپر گیٹ کیپر کے ساتھ کھڑا ہوگا، تم اندر داخل ہو کر دکھانا.
پٹھان کہتا ہے کہ میں جنت میں جو جنت کا جو گیٹ ہوگا اور گیٹ کے اوپر جو دروگہ کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تم اندر داخل ہو کر دکھانا. تو بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، باقی کا تو نہیں پتا، لیکن جب تک میرے منہ میں زبان ہے انشاءاللہ آپ کا کیس. اور میں نے آج کل فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو فارغ کرو، اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرا ملک ہے. آج میں نے آپ کو کہا کہ میرا 1 پوائنٹ بات کروں گا میں، یہ میرا ملک ہے. اور جو میرا ملک ہے، جس نے میرے ملک کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہے، بھلے وہ وزیر اعظم ہے یا بھلے وہ چپراسی ہے، میرے لیے وہ قابل نفرت ہے. میں ان سے نفرت کروں گا اور کرتا رہوں گا. میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بھلے وہ میرا سگا بھائی ہو یا نہ ہو. میرے لیے وہ سارے چور اور چکے اور ڈاکو ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور میرے لیے ایسی خواتین کا بھی کوئی ادب اور احترام میری نظر میں نہیں ہے. کوئی ادب اور احترام میری نظر کے اندر ایسی خواتین کا بھی نہیں ہے کہ جو چور ہو، ڈاکو ہو اور اس کے بعد وہ خاتون بن جائے. جس طرح یہ مریم صفدر ہے، مریم اورنگزیب ہے، وہ ایک اور ہے گی، یہ 3-4 جو ہے گی، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی کرپٹ اور چور ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ میں نے ایک ویڈیو کے اندر اپنی کہا تھا کہ ہم اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں. ہمارے عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ساتھ کس کا دے رہے ہیں. تو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آج تک جتنے بھی وزیر اعظم، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی یہ گزرے ہیں اور ٹی وی کے اوپر یہ جاتے ہیں کہ جی پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے، لیکن ایک ایسا شخص تھا جو جاتے وقت اس نے کہا تھا پاکستان کا خدا ہی حافظ. جنرل پرویز مشرف صاحب کے یہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے آخری سپیچ کی تھی. اور وہ الفاظ آج مجھے یاد آ رہے ہیں کہ واقعی اس قوم کا خدا ہی حافظ، جس کے جج کرپٹ، جس کا چپراسی کرپٹ، جس کا انجینئر کرپٹ، جس کا ٹھیکیدار کرپٹ، جس کا وزیر کرپٹ، جس کا مشیر کرپٹ، جس کا وزیر اعلیٰ کرپٹ، جس کا وابڈا کا اہلکار کرپٹ، جس کا گیس کا اہلکار کرپٹ. یعنی کہ جس ملک کے اندر دودھ ملاوٹ والا ہے، سبزیاں 2 نمبر پھسی ہوئی، جس کے ملک کے اندر چائے کی پتی رنگ ہوئی ہوئی، جس ملک کے اندر لال مرچیں اینٹیں ملی ہوئی، اس ملک کا واقعی خدائی. اور انصاف کس نے کرنا ہے؟ پکڑنا کس نے؟ پولیس نے سب سے زیادہ کرپٹ. اور پولیس نے پکڑنے کے بعد اگر اس بندے نے کوئی بھتہ شتہ نہیں دیا تو ڈیفینیٹلی عدالت جج اس سے بڑا کرپٹ. اور یہ کرپشن کوئی ایک نہیں ہے، یہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے 35 سال میں یہ جنریشن جنریٹ کی ہے. جو ان لوگوں کا ایک سو موٹو ہے، کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہے. تو یہ والی وہ جنریشن ہے جو انہوں نے پروموٹ کی ہے. تو ویورز، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک کے اوپر پھیلائیں، واٹس ایپ کے اوپر پھیلائیں، تاکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ لگے. ضرورت محسوس کریں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے وہ جو 3-4 جملے میں کہتا ہوں، ایک ان افغانیوں کو اب ہمارے ملک سے نکل جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. ایک وہ جو ہمارا ایک بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر، وہ کب آئے گا؟ اب تو خیر دوسرا بھی بھاگنے کے پر تول رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لاہور ہائی کورٹ موجود ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک جملہ ویسے لکھ دینا چاہیے. وہ لکھنا جملہ یہ چاہیے کہ غریب اور اعلیٰ درجے کے مالدار لوگ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا کریں کسی بھی کیس کے سلسلے میں، اور غریب لوگ جو ہیں وہ یوم محشر کا انتظار کریں. اور آخری یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹاؤ، اور اگر جب اس کے خلاف دوبارہ کیس کو ری اوپن کرو. یہ آخری ہمارا ایک جسے کہتے ہیں کہ جملہ. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.